بیٹا ایک شخص نے میرے حضور پر جب پہلی بار درود پڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں پہ ایسے کٹوری میں اٹھایا اور اللہ کی طرف چلنے لگے. تو راستے میں نا فرشتے آئے اور انہوں نے کہا اے فرشتوں کے سردار آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی پر کسی شخص نے درود پڑھا, میں اللہ سے اس کی فضیلت پوچھنے جا رہا ہوں کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا. تو فرشتے کہنے لگے کہ اے فرشتے کے سردار, پہلی امتوں پر ایک کے بدلے 1 گنا ثواب ہوتا تھا, ہماری امت کو یہ اللہ کے نبی کی امت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ 1 کے بدلے 10 گنا, تو 10 گنا لکھ دیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اس کا 1 گنا بھی نہیں پتا. آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ, آپ سدرۃ المنتہا کے پاس رک کر کہتے ہیں اے باری تعالیٰ, ایک شخص نے اللہ کے نبی پر میرے حضور پر درود پڑھا تو میں اس کا کیا کروں, اس درود کا کیا کروں؟ تو اللہ فرمانے لگا کہ جبرائیل جاؤ اور دریائے نیل کے اندر غوطہ لگاؤ. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریائے نیل کے اندر غوطہ لگایا تو آپ کے جسم سے بے تحاشا قطرے نکلے. ایک عام انسان ہمارے جیسا نہائے تو کتنے قطرے نکلتے ہیں جسم سے جب بندہ نہاتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تو پر اتنے تھے کہ قوم لوط کو بھی آپ نے اپنے پروں پہ الٹا دیا تھا. آپ کا ایک پر اگر مشرق ہو تو دوسرا مغرب ہوتا ہے. تو بیٹا جب دریائے نیل سے آپ باہر نکلتے ہیں آپ کے جسم سے قطرے نکلتے ہیں, ہر قطرے سے ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور اسے حکم ہوتا ہے کہ آپ قیامت تک اس بندے کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے جو میرے حضور پر ایک بار درود پڑھے. اللہ نے کوئی عبادت نہیں کرتا, لیکن اللہ بھی میرے حضور پر درود پڑھتا ہے. اللہ بھی پڑھتا ہے. میرے حضور ہمارے لیے گلیوں میں, محلوں میں, بازاروں میں ہمارے لیے پریشان ہوئے, ہمارے لیے دکھ اور درد میں تھے. آپ ہمارے لیے ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے تھے. آپ کو طائف کے اندر بھی پتھر لگے تو حضور نے ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے, ہمارے لیے بخشش کی دعا کی. آپ سوچیں کہ حضور کی ہمارے ساتھ کتنی محبت تھی. آپ نے ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی کہا کہ میری امت کی بچیاں بڑی مشکل میں ہیں, آؤ نہ فاطمہ دعا کرتے ہیں ان کے حق میں, آؤ نہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. تو میرے حضور کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی, بڑا پیار تھا. آپ ہمیشہ اپنی امت کے درد میں رہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور, ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے. اور تاج شاہی کے مقدر میں یہ ضیابائی کہاں, ان کی غلامی ہو تو کڑا سجتا ہے, اور یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی. ان کا نوکر ہو تو شاؤں میں کھڑا سجتا ہے, اور کان میں ہر کے مقدر نے سرگوشی کی. تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے, اور سب نظارے حضور آپ کے ہیں, چاند تارے حضور آپ کے ہیں. ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا جب کنارے حضور آپ کے ہیں, اور کیوں نہ ہوتا یہ چاند 2 ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں. قیامت والے دن ہر چیز نفسا نفسی کر رہی ہوگی, ہر چیز نفسا نفسی کر رہی ہوگی, ہر چیز نفسا نفسی کر رہی ہوگی. اور حضور فرمانے لگے اپنے صحابہ سے کہ اللہ نا تمام نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا, لیکن میرے لیے نور کا جو ممبر ہوگا نا وہ خالی ہوگا. تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا کیوں ممبر خالی ہوگا؟ تو حضور فرمانے لگے کہ میں اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کروں گا. میں کبھی جہنم کے دروازے پہ جاؤں گا, کبھی اللہ کے سائے کے نیچے کھڑا ہو کر کہوں گا کہ اے باری تعالیٰ میری امت کو بخش دیں. تو میں ہمیشہ کبھی ادھر جاؤں گا, کبھی ادھر جاؤں گا, کبھی ادھر جاؤں گا, کبھی ادھر جاؤں گا. تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور حضور فرمانے لگے کہ جہنم کا دروازہ کہے گا کہ حضور آپ کا کوئی امتی اندر نہیں رہا. حضور پھر چین سے بیٹھیں گے, ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا.